ملائکہ اور فرشتوں کی مختلف اقسام ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں کہ جن کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام پر وحی لاتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وحی لاتے ہیں۔ اور ملائکہ میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے ذمے کام ہے کہ وہ وحی نہیں لاتے، اولیاء پر الہام کرتے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، حضرت مریم یہ ولیہ تھی، یہ نبیہ نہیں تھی، تو ان کے اوپر جو فرشتہ بات کہتا اس کو الہام کہتے ہیں، اس کو وحی نہیں کہتے۔ وحی نبی پر آتی ہے اور الہام غیر نبی پر۔ اور یہ یاد رکھنا وحی ہمیشہ فرشتہ لاتا ہے، اور الہام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجیں۔ کبھی بغیر فرشتے کو بھیجے آدمی کے دل میں اچھا خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ بھی الہام ہوتا ہے۔ اور نبی کی جو وحی ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اور ولی کا جو الہام ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ وہ ظنی ہوتا ہے۔ تو ظنیات اور قطعیات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت مریم یہ ولی تھی، مریم یہ نبی نہیں تھی۔ اسی طرح ملائکہ کی ایک قسم وہ ہے کہ جن کے ذمے ہے روح کو قبض کرنا۔ اذ قال ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، یہ جو ہمارے یہاں معروف ہے نا کہ روح کو قبض کرنے پہ مقرر ہے ملک الموت حضرت عزرائیل، جبکہ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کو قبض کرنے والے صرف ملک الموت نہیں بلکہ اور ملائکہ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح قبض کرنے پر کئی ایک ملائکہ متعین ہیں، اور ان کے امیر صاحب ملک الموت ہیں، ان کے بڑے یہ ملک الموت ہے۔ یہ معنی نہیں صرف ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں، سردار وہ ہیں، باقی ملائکہ ان کے ماتحت ہیں۔ ملائکہ کی ایک قسم وہ ہے کہ جن کے ذمہ ہے لکھنا، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہ وہ قسم ہے کہ جن کے ذمہ ہے اعمال کو لکھنا، دائیں کندھے پر بھی ہیں اور بائیں کندھے پر بھی ہیں۔ ملائکہ کی ایک قسم جو وحی نہیں، وحی کے علاوہ اور پیغام انبیاء علیہ السلام کے پاس لاتے۔ ایک ہے وحی جس سے مراد ہے احکام، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہے وحی جس سے مراد ہے پیغام۔ اور جس طرح لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور وہ پیغام احکام کے لے کر نہیں آئے، وہ پیغام عذاب کا لے کر آئے تھے کہ آپ یہاں سے نکلیں، اس بستی والوں پر عذاب آنے والا ہے، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو وحی احکام کے علاوہ ویسے پیغام لاتے ہیں۔ اور ملائکہ کی ایک قسم وہ ہے کہ جو حفاظت پر متعین ہے، کوئی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، کوئی سر کی کرتا ہے، کوئی جسم کے دیگر اعضاء کی کرتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ایک ملائکہ کی قسم یہ ہے۔ اور بعض ملائکہ وہ ہیں کہ جو جنت کے خازن ہیں، جنت کے پہرے دار ہیں، جنت میں کس نے جانا ہے اور کس میں نہیں جانا۔ حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ پاک ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرما دے۔ تو یہ جنت کے خازن ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو جہنم کے خازن ہیں، جہنم کے پہرے دار ہیں، جہنم میں کس نے جانا ہے اور کس نے نہیں جانا۔ حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم۔ یہاں یہ بات سمجھیں، جہنم یہ جیل خانہ ہے اور جنت یہ مہمان خانہ ہے، نزلا من غفور الرحیم۔ جہنم یہ جیل خانہ ہے جہاں مجرمین کو سزائیں دی جائیں گی، اور جنت یہ مہمان خانہ ہے۔ مہمان خانہ اور جیل خانہ میں اللہ پاک نے کتنا پیارا فرق بیان فرمایا ہے۔ حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہ واو حالیہ ہے کہ جب اہل جنت مہمان خانہ جنت میں جانے کے لیے آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جب کافر جیل خانہ میں آئیں گے اذا جاؤہا
فتحت ابوابہا، جب آئیں گے تو پھر دروازہ کھولیں گے۔ میں نے اس دنیا میں مہمان خانے بھی دیکھے ہیں اور اس دنیا میں جیل خانے بھی دیکھے، تو میں نے تو آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، اور بلکہ مشاہدہ نہیں، میرا تو تجربہ ہے مہمان خانوں کا بھی اور جیل خانوں کا بھی۔ مہمان خانے اور جیل خانے میں فرق ہے۔ جیل میں دروازے پر جاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، اندر جاتا ہے بندہ، دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور مہمان خانے میں جب جائیں تو پہلے سے دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق سمجھ آیا کہ جب ہمارے پاس مہمان آئے تو مہمان کے آنے سے پہلے مہمان خانہ سجا دینا چاہیے، مہمان کے آنے سے پہلے مہمان خانہ کھول دینا چاہیے۔ ہم مہمان بھر کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے مہمان خانہ سجا دیا ہے، مہمان خانہ سجا ہوا ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، تکیے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر حوریں ہماری انتظار میں چہل پہل کے اندر ہیں، بھئی ہمارے شہزادے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جانے کہ نہیں جانے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے حوروں کا ذکر اسی لیے فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو رغبت ہو رغبت، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا کوئی نامناسب نہیں ہے۔ 18 صفتیں اللہ پاک نے حوروں کی قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائی ہیں، 18 صفتیں، باقی صفتیں احادیث کے اندر بھی ہیں۔ سب کو ملائیں تو انسان کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آدمی گناہوں سے خود کو بچا لیتا ہے جب اس طرف چلا جائے۔ فرشتے بعض ملائکہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگایا ہے اپنا عرش اٹھائیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش کے جو ارد گرد ہے عرش کو اٹھاتے ہیں۔ اور بعض ملائکہ جو حدیث پاک میں ہے قبر کے اندر سوال اور جواب کریں گے اور پھر حساب ہوگا، جس کا نام ہے منکر اور نکیر، یہ فرشتے وہاں پر قبر کے اندر ہیں۔ تو بارہ میں نے عرض کر رہا تھا کہ مختلف ملائکہ ایسے ہیں کہ ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام لگائے ہیں۔ ملائکہ کی تعداد تو معلوم نہیں ہے، ہاں البتہ ان ملائکہ میں سے افضل الملائکہ ہیں وہ 4 ہیں، اور ان میں سب سے افضل حضرت جبرائیل ہیں جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، جس طرح نبیوں میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ملائکہ میں سب سے افضل جبریل امین ہیں۔